الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم ومن الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ معزز اور لائق عزت و احترام سامعین، آیہ وافی ہدایہ جس میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ عنقریب ظلم کرنے والے یہ جان لیں گے، ظلم کرنے والوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ تذکرہ حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی میں کل کی گفتگو، بہت سارے لوگ تھے، مکمل گفتگو نہیں دہرائی جا سکتی، اس میں تھوڑا مختار کا تعارف کرانے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس سلسلے میں کہ جناب مختار کی شخصیت کیا ہے، ان کے لیے معصومین کے اقوال کیا ہیں، اس پر تھوڑی دیر گفتگو ہوئی۔ اور آج میں نے کل ہی آپ سے کہا تھا کہ قبیلے کا ذرا تعارف کراؤں گا کہ قبیلہ بنی ثقیف، اس کا اہل بیت سے رشتہ کیا ہے، اور اہل بیت سے اس کے بہت زیادہ محب ہونے کی اور کئی وجہ ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور مختار پر جو لوگوں نے الزام لگائے وہ سب بے بنیاد الزام تھے کہ وہ کذاب تھا، وہ قاتل تھا، اور اس نے خون حسین کا بدلہ لینے کا حق نہیں تھا، تو کس قانون سے وہ بدلہ لے رہا تھا، اور چوتھے امام بیٹھے ہوئے تھے اور محمد حنفیہ موجود تھے، پھر ان کو حق قیام کس نے دیا۔ یہ سب چیزیں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کی جائے گی، اور کچھ تو بیچ میں ہی آپ لوگ بات سمجھ جاتے ہیں۔ جب ہم باپ کی خدمت میں سنا رہے تھے کہ رسول اللہ نے ولادت کے موقع پر جناب مختار کو پیشانی پر بوسہ دے کے بتایا کہ عبیدہ تمہارا یہ لال ہمارے حسین کے قاتلوں کو چن کے مارے گا، اب اس سے بڑا حق قصاص کیا ہوگا جو بزبان رسالت سند دی جا رہی ہے۔ جب مولا کائنات نے گود میں اٹھایا، ابو ذر غفاری پوچھ رہے ہیں یا علی یہ اتنے بچوں میں ایک بچے کو آپ نے پیار کیا، فرمایا یہ ہمارے دشمنوں کو قتل کرے گا، اب اس سے بڑی سند کیا چاہیے۔ قصاص خون حسین کا یہ اختیار ہے جس کو محمد مصطفیٰ کی طرف سے اور علی مرتضیٰ کی طرف سے اجازت مل جائے تو گویا سند ولایت بھی ہے، سند نبوت بھی ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے واضح اجازت نہیں دی تھی، یہ بھی صحیح بات ہے، اور اس پر میں روشنی ڈالوں گا اور بتاتا بھی رہوں گا کہ کیوں نہیں ڈالی تھی اور اجازت دی تو کیسے دی تھی۔
ساری باتیں وہ تاریخ کے تہوں میں جا کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. اس لیے کہ آپ حضرات کا حق ہے کہ ذکر مختار کو تفصیل سے سنیں، اس لیے کہ اس تیز سردی میں جہاں لوگ گھر سے نہیں نکلتے، ہم ناصر حسین کی نصرت کے طور پر مجلس میں چلے آئے. یہ بڑا شرف ہے. جہاں پوری دنیا مختار سے آج بھی وہ حسد اور جلن رکھتی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایران سے ایک فلم بنی ہے حضرت مختار کے اوپر، تقریباً 40 گھنٹے کی ایک فلم بنی ہے، اور مختار نامے کے نام سے، اور ٹی وی پہ بھی دکھایا گیا، اور وی چینل والے نے بھی دکھایا، سی ڈیز بھی ہیں اس کی، آن لائن بھی ہے، اور یوٹیوب پر بھی ہے، ہر جگہ ہے، وہ دیکھتے ہیں، وہ سب ہے. تو جیسے یہاں ہمارا ونگ چینل نے چلا دیا، ویسے ہی لندن میں ایک لوکل چینل ہے جو مومنین کے ہیں، اس کو چلایا گیا. 5ویں دن وہ سیریل روک دی گئی، نہیں چلایا گیا. اتنا ہنگامہ مچایا مسلمانوں نے کہ نہیں، اس کو ہم نہیں چلنے دیں گے، اس لیے کہ مختار کی بلندی جیسے جیسے آتی ہے ویسے ہمارے بزرگوں کی اس میں توہین نظر آتی ہے، تو ہم یہ نہ چلنے دیں گے. یعنی مختار آج بھی ان کو گوارا نہیں ہے جن کی نسلوں میں مختار کے تلوار کی تلقی باقی ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. تاریخ کا ایک پہلو سن لیں آپ. قبیلہ بنی ثقیف عرب کے جو 5 وی آئی پی قبائل تھے، یعنی قبیلے میں جو ایک مقام تھا، سب سے بلند مقام تھا، وہ مقام قبیلہ بنی ہاشم کا تھا. بنی ہاشم کے کوئی فرد دوستی کر لے تو قبیلے والے اس کو عزت سمجھتے تھے، اور اگر بنی ہاشم والے کسی سے رشتہ کر لے تو اس کو بہت بڑا شرف سمجھتے تھے. بڑے بڑے جو قبائل ہیں وہ بہت کوشش کر رہے تھے اور کہ اس قبیلے میں ہماری شادی ہو جائے، اس قبیلے میں رشتہ ہو جائے، اس قبیلے میں دوستانہ ہو جائے. اور اس میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ یہودی حضرات جو مکے میں تجارت کرتے تھے اس کو یہ رہزن لوٹ لیتے تھے، قافلے کو. حضرت عبد المطلب سے یہودیوں کی لڑائی ہو گئی کسی بات پر، تو انہوں نے اپنے بزنس ڈیل کو ابو سفیان سے جوائن کر لیا. اب ابو سفیان سے جوائن ہونا تھا بزنس، تو ان کو خطرے یہ ہوئے کہ ابھی جو ہمارا مال بچا کے جاتا ہے وہ عبد المطلب کا روب تھا. دیکھیے عبد المطلب یہ گھرانہ چیف آف دا عرب پہلے سے تھا، خالی یہ نہیں کہ یہ متولی کعبہ تھے اور سردار عرب تھے، جی نہیں، ایک نیشنل ہیرو کی حیثیت تھی خاندان بنی ہاشم کے یہ افراد. جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب حمزہ، یہ بڑی بڑی شخصیتیں. اس میں ایک چال میں کامیاب ہو گیا ابو سفیان کہ اس نے خانوادہ بنی ہاشم کی ایک فرد کا شکار کر لیا اور اپنی بہن سے اس کی شادی کر لی. اس ذات کا نام ہے ابو لہب، سے واقف ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو لہب اسی قبیلے کا ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ابو لہب رسول کا چچا تھا، مگر رسول سے وہ نفرت کرتا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. تاریخ گواہ ہے کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو ابو لہب کی کنیز نے آ کے خبر دی کہ تمہارے مرحوم بھائی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے. تو یہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کنیز کو کہا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں. تو بھتیجے کی حد تک محبت تھی. جب رسول اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ ہو گیا دشمن. اسلام کو کنبہ پرستی پسند نہیں ہے، حق پرستی پسند ہے. اور پیغمبر کا چچا ہونے کے بعد بھی صبح قیامت تک کے لیے قرآن نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا. اور
تبت یدا کی تصدیق ایک اس کے لیے سند بن گئی صبح قیامت تک. خالی ابو لہب کا ایک نام لیا گیا. کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ خالی ابو لہب اور ابو لہب کی زوجہ کا نام لیا گیا. ام جمیل جو ابو لہب کی زوجہ تھی اس کے بھی ہاتھ پاؤں ٹوٹے. یعنی دونوں ایک ٹیسٹ پیس دے دیا کہ ہم نبی کے کسی دشمن کو معاف نہیں کریں گے، چاہے مردانے میں پایا جائے، چاہے زنانے میں پایا جائے، چاہے رشتہ داروں میں پایا جائے، چاہے گھرانے میں پایا جائے. تو اسی لیے کہ اب بنی ہاشم کی ایک فرد ہمارے کنٹرول میں رہے گی تو ہم اپنا قافلہ اور بزنس یہاں وہاں یہ سب کریں گے. یمن سے مال آئے گا، ادھر سے مال آئے گا، اس سے شکار کر لیا. اس کے بعد بہت کوششیں کی، کچھ تاریخی غلطیاں بھی ہوئیں کہ امیر شام معاویہ نے عقیل سے رشتہ کرنا چاہا، عقیل کے بیٹوں سے، اور کیا کیا سب بڑی کہانیاں گڑی گئی. لیکن بنو ہاشم کا ایک اپنا معیار بھی تھا کہ وہ رشتے بھی کرتے تھے تو شریف گھرانوں میں کرتے تھے. اس کے بعد ایک بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ بنی ثقیف، جس کی فرد ہے جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی. مسعود ثقفی ایک بہت ہی باوقار بزرگ تھے جو قبیلے کے سردار تھے، اور ان کا اعزاز اور ان کا رتبہ اتنا بلند تھا کہ بنو ہاشم بھی عزت کرتے تھے. ان کی بنو ہاشم کا عزت و احترام کرنا یہ بنی ثقیف کے قبیلے سے دوستی کی بنیاد بنی. اور بنی ہاشم عزت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ قبیلہ خونخوار نہیں تھا، سمجھدار تھا. دیکھیے ایک جملہ مجھے یہاں یاد آ رہا ہے، مرحوم مولانا حیدر مہدی ہلوری صاحب، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، اللہ غریق رحمت کرے، بے باک خطیب تھے. وہ ہمارے شہر میں مجلس پڑھ رہے تھے اور ہماری خطابت کی ابتدائیہ دور سے میں گزر رہا تھا. اس میں مجلس میں بیٹھا تھا. وہ مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب پورے عرب میں بنی ہاشم ہر اعتبار سے صاحب کردار تھے تو پھر بنی امیہ ان سے نفرت کیوں کرتے تھے؟ حسین بھی بہت تھے، خوبصورت بھی بہت تھے، سخی بھی بہت تھے، اور روٹیاں گوشت کے ٹکڑے کھلاتے تھے اور کسی کی تکلیف برداشت نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو جب تک دوسرا اناج مارکیٹ میں نہ آیا تب تک جناب ہاشم روٹی کھلاتے رہے، اور روٹی اور گوشت کے ٹکڑے اتنا کر کر کے کھلایا کہ نام ان کا امر تھا. حشم کہتے ہیں عربی میں ٹکڑے کرنے والے کو، اسی سے ہاشم کہلا گئے. تو لوگ نام بھول گئے، صفت یاد رکھے ہوئے ہیں. تو یہ گھرانہ اتنا ممتاز تھا. تو حیدر مہدی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جب اتنی خوبیاں تھی بنی ہاشم میں تو یہ بنی امیہ حسد کیوں کرتے تھے، لڑتے کیوں تھے؟ تو ان کا ایک جملہ منبر کا ہے، وہ اگر آپ تک پہنچ جائے تو ثواب ان کے نام. انہوں نے کہا بنی امیہ کو بنی ہاشم سے وہی عداوت تھی جو ہر کمینے کو شریف سے ہوتی. ذرا توجہ سے سنیے، بہت بڑی بات ہے. جو ہر کمینے کو شریف سے ہوتی. لیکن قبیلہ بنی ثقیف بڑا قبیلہ تھا. اس کے ایک سردار تھے جناب سعید ثقفی، اس کے سردار تھے جناب سلمان ثقفی، اس کے سردار تھے حضرت ابو مرہ، اس کے ایک سردار تھے حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی. سنیے تاریخ کہاں سے کہاں تک لاتی ہے. مثلا قبیلہ بنی ثقیف کا تعارف آپ کو کراؤں. جب قبیلہ گھرانہ جان لیجئے گا تب پھر مختار کی عظمت دلوں میں اور جگہ بنائے گی. سن 17 ہجری میں ایران کے بعد مسلمانوں نے اٹیک کیا. ایک علاقہ ہے مدائن، اس پر، اور اس کو بھی فتح کر لیا. 17 ہجری کے آخری تک آتے آتے مدائن بھی فتح ہو گیا. چونکہ مختار کے والد ایران میں مسلمانوں کے لشکر میں گئے تھے اور وہاں ہاتھیوں سے کچل کے مر گئے اور سینکڑوں
دشمنوں کو انہوں نے تحقیق کیا اور یہ شہید ہو گئے، نہ آ سکے وہاں سے. اور اس گھرانے میں عمر کے اعتبار سے تو جناب مختار کم سن تھے. 17 ہجری کا مطلب یہ 16 برس کے تھے. لیکن خلیفہ دیوم حضرت عمر فاروق نے مدائن کی گورنری ہاتھ پر رکھ کے جناب مختار کو سونپ دی کہ آپ مدائن کی گورنری سنبھالیے، اس لیے کہ آپ کا باپ اتنا بڑا سردار تھا، وہ مارا بھی گیا، اور آپ بڑے ذہین اور زیرک ہیں، اور مجھے ہوشیار سمجھدار آدمی چاہیے. جناب مختار نے کہا کہ تمہارا عطا کردہ یہ عہدہ، تمہاری دیوی یہ امیری مجھے قبول ہے، مگر ہمارا گھرانہ وہاں ایک اپنی تہذیب ہے. ہم سے بزرگ ہمارے چچا جناب مسعود ثقفی ہے. حق تو یہ ہے کہ یہ عمارت تجھے ان کو پیش کرنی چاہیے، اور اگر تو اجازت دے تو میں اپنی طرف سے اپنے چچا کو منتخب کرتا ہوں گورنر. اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ ہم نے تو آپ کو دیا، آپ اگر اپنے گھرانے میں ان کو اعتماد کے لائق سمجھتے ہیں تو آپ ان کو بنا دیجئے. تب سے جناب مسعود ثقفی، جناب سعید ثقفی جو جناب مختار کے چچا تھے، اس لیے کہ جناب مختار کو ایک طور سے سعید ثقفی نے پالا ہے. 7 مہینے کے تھے جناب مختار تو دومت الحسنہ جو ان کی والدہ تھی عالیہ، ان کا انتقال ہو گیا. اور 16 برس کے تھے جناب مختار تو عبیدہ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. تو ایک طرح سے اس عمر میں یتیم بھی ہو گیا اور ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا کم سنی میں. تو جناب سعید ثقفی نے ان کو پالا ہے، ان کی پرورش کی ہے ایک طور سے، اور مربی بھی رہے ہیں ایک طرح سے جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کی. اور وہ قصہ انشاءاللہ کل آئے گا کہ سعید ثقفی نے اہل بیت کی محبت کا حق کیسے ادا کیا اس وقت جب ہمارے دوسرے امام زخمی ہوئے تھے. اس میں جناب مختار کے حوالے سے جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ آج اگر موقع رہا تو آج، ورنہ کل ضرور سناؤں گا تاکہ اس تاریخ سے بھی آپ واقف ہوں. تو یہ تو میں بھی صرف قبیلے کا تعارف کرا رہا ہوں کہ یہ مختار کا قبیلہ اتنا بلند قبیلہ تھا کہ دیکھیے جہاں باپ بیٹے پر لڑائی چل رہی ہو اقتدار کے لیے، ارے بھائی ہم بہار والے نہ سمجھے، سائیکل ہاتھی والے کو تو پہلے سمجھنا چاہیے. جہاں باپ بیٹوں میں کھینچا تانی چل رہی ہو، وہاں چجائے کہ چچا گورنری ملی، چچا کو دے دیا. یہ فیاضی، یعنی تقوی جناب مختار مستقبل کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے قصاص خون حسین لینا ہے، تو قاتل حسین کا ذرہ برابر بھی احسان ہم پر نہ آنے پائے. صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد. ذرہ برابر بھی اس لیے کہ قتل حسین کی بنیاد سقیفہی میں رکھی گئی تھی. خود ہمارے امام زمانہ کا قول ہے. آئیے پروفیسر صاحب آگے تشریف لے آئیے، جگہ ہے آگے. ایک ذرا اونچی آواز میں صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. آئیے آئیے تشریف لے آئیے. ماشاءاللہ جہاں حضرات بھی تشریف لے آئے، بہت شکر گزار ہوں. جتنے مومنین آئے ہیں میں تمام آنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سردی میں بھی آپ حضرات ایک مظلوم کا ذکر سننے آئے، جبکہ یہ ذکر کئی بار آپ کے سنے ہوئے ہیں، مگر یہ کہ جیسے سورج روزانہ نکلتا ہے ہم اس سے نہیں گھبراتے، ویسے ذکر مختار سے ہمارا دل نہیں گھبراتا. اللہ آپ حضرات کے دل و مراد کو پورا فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے. جتنے لوگ مجلس میں آئے ہیں اللہ ان سب کے توفیقات میں اضافہ کرے، صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ و پائندہ باد رکھے. تو میرے سرکار، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آخری امام نے فرمایا کہ میرے جد کو قتل سقیفہ میں کر دیا گیا تھا، عمل کربلا میں ہوا. اور پھر بہت سارے مورخین نے وہ خط بھی دکھائے ہیں کہ جس میں قتل حسین کا ایک پورا اسٹیٹمنٹ ہے ان کا. جناب مختار نے اپنی غیرت وہ بھی گوارا نہ کیا کہ جس نے قتل حسین کی بنیاد رکھی ہو اس پر تھوڑا سا بھی. اور پھر آپ نے سنا ہوگا
حکومت کو ٹھوکروں پر ماننا دنیا میں سنا ہوگا، اہل بیت کے چاہنے والوں نے کر کے دکھایا، چل کے آئی گورنری ٹھوکرا دیا۔ تو ایک بات سمجھ لے کہ ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ ان سے رشتہ کرے، ہے نا؟ اور پھر ایک مرتبہ اس قبیلے کو کامیابی ملی بنی امیہ کو کہ اس نے بنی ہاشم کے گھرانے میں ایک شادی پھر کر لی۔ آپ کو اس تاریخ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ سب کو معلوم ہے تاریخ۔ خود ڈائریکٹ ابو سفیان کی بیٹی جس کا نام ہے ام حبیبہ، تاریخ میں ام حبیبہ بنت ابو سفیان کہلاتی ہے، یہ حضور کے عہد میں آ گئی۔ یہ حضور کے عہد سے پہلے عبداللہ ابن جہش ایک شخصیت ہے، ان سے بیاہی بھی تھی، اور ان کے اندر شرافت نفسی تھی، لہذا ان کا جھکاؤ خانوادہ رسالت کی طرف پہلے سے تھا۔ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو کئی مرتبہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ بھی تاریخ میں ہے مگر جنرل تاریخ میں نہیں، کہ آپ محمد مصطفیٰ کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ یہاں تک کہ یہ مسلمان ہو گئی باپ کے منع کرنے کے بعد بھی، اسی لیے عبداللہ ابن جہش مسلمان تھے، ان سے شادی کر دی۔ ہوا یہ کہ ایک موقع پر مسلمانوں کو جہاں بڑی اذیت دی ابو سفیان نے، وہاں اپنی بیٹی کو بھی اذیت دی۔ یہ تاریخ میں سن لیں آپ، اس لیے کہ عبداللہ ابن جہش مسلمان تھے، اس سے شادی ہو گئی ام حبیبہ کی، تو اس نے اپنے داماد کو بھی ستایا اور اپنی بیٹی کو بھی ستایا، اور اتنا ستایا کہ عبداللہ ابن جہش رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ ہم تو بہت عاجز و پریشان ہیں، ہم کیا کریں، آپ کچھ مجھے بتائیے، یہ اس طرح سے ستم ڈھا رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ کوئی 2 ہفتہ رک جاؤ، یہاں سے مسلمانوں کا ایک قافلہ جا رہا ہے حبشہ، ایتھوپیا، ہجرت کر کے، جو جناب جعفر کی سرکردگی میں جائے گا، حضرت علی کے سگے بڑے بھائی جعفر ابن ابو طالب، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ 2 ہفتے کے بعد جناب ام حبیبہ اور جناب عبداللہ ابن جہش یہ چلے گئے ایتھوپیا، جناب جعفر کی سرکردگی میں قافلہ گیا، اور وہاں جا کے ان لوگوں نے پناہ لی، اور وہاں کا جو عیسائی بادشاہ تھا نجاشی، وہ رسول اللہ کی عزت کرتا تھا، اور تاریخ میں اس کے لیے لڑائی چھڑی ہوئی ہے کہ مسلمان ہو گیا تھا یا عیسائی رہا، مگر اس نے بڑی عزت کی اور بہت پناہ دیا جناب جعفر کو، جناب جعفر کے شجاعت کی بہادری کا قصیدہ پڑھتا تھا۔ یہ سب ڈیٹیلز آپ کو ایک کتاب ہے جناب ابو ہریرہ کی لکھی ہوئی، انہی کی لائف ہسٹری ہے، اس کا نام ہے شیخ المزیرہ، کتاب ہی کا نام ہے شیخ المزیرہ۔ کھجور کا پھل جب پورے طور پر پک کے تیار ہوتا ہے تو اس کے آخری حصے میں پھین سا ایک فلوڈ نکلتا ہے، جب وہ نکلنے لگے تو اس وقت کے کھجور کا جو حلوہ بنتا تھا اس کو مزیرہ کہتے تھے عرب، اور حضرت ابو ہریرہ حلوہ کھانے کے بڑے شوقین تھے، لہذا شیخ المزیرہ ان کا نام پڑ گیا۔ یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، آپ کو حق ہے جیسے سنیں آپ، لیکن پہلے یہ تو بتا دیجئے کہ یہ تاریخی بیان میں بور تو نہیں ہو رہا ہے پیچھے والے؟ نہیں، یہ تو تاریخی بیان ہے۔ تو یہ شیخ المزیرہ انہوں نے خود لکھا ہے، اس لیے کہ یہ جو ایمان لائے تھے ابو ہریرہ، یہ یمن کے رہنے والے تھے، یہ ساحل اور سمندر کے کنارے آ گئے تھے ایتھوپیا، انہوں نے رسول کے ہاتھ پر کلمہ نہیں پڑھا، حضرت جعفر ابن ابو طالب کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ یہ 7 ہجری میں انہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، لیکن ٹیلنٹڈ اتنے تھے، ذہین اتنے تھے کہ 2.5 پونے 3 برس رسول کو، حالانکہ اس میں بھی 6-7 مہینہ رسول کے ساتھ رہے ہیں بس، اس لیے کہ 2.5 برس کے لیے رسول اللہ نے ان کو بحرین بھیج دیا تھا، تو کوئی 6-7 مہینے میں اتنے ٹیلنٹڈ تھے کہ حدیثوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا جو آج مسلمان خوش ہیں۔ ذہین تھے، اور ذہین تھے تو اس کے لیے
ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ان کی ذہانت اور ان کی میموری اس لیے شارپ تھی کہ ایک دن رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اصحاب صفہ یعنی وہ صحابی کہ جن کو کوئی گھر نہیں تھا، وہ ایک چبوترا رسول اللہ نے مسجد نبوی کے باہر بنوا دیا تھا اور وہاں ٹینٹ لگوا دیا تھا، وہاں وہ لوگ قائم کرتے تھے اور رہتے تھے، تو وہ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ تازہ تازہ اونٹنی کا دودھ ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نوش فرما لیں۔ تو حضور نے وہ پیالہ لے لیا شوق سے اور 2 4 5 گھونٹ پیا، پھر رکھ دیا اور باتیں کرنے لگے، اور پھر پیا اور باتیں کرنے لگے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو چونکہ اپنی میموری بڑھانا تھی لہذا پیچھے سے آئے، انہوں نے ہاتھ بڑھا کے وہ دودھ پی لیا۔ تو فضیلت حضرت ابو ہریرہ یہ ہے کہ حضور کا جھوٹا دودھ پی لیا تو میموری اتنی شارپ ہو گئی، اتنی تیز ہو گئی کہ پوری دنیا کو پست کر دیا، روایت اور احادیث بیان کرنے میں درجہ اولیت لے آئے۔ جب یہ فضیلت بڑے شان سے لکھتے ہو تو پھر اہل بیت کی فضیلت سے انکار کس بات کا؟ جب رسول کا جھوٹا دودھ پی لے وہ اتنا باوقار ہو سکتا ہے تو ڈائریکٹ جس کی رگوں میں محمد کا خون دوڑ رہا ہے اور جو رسول کا جھوٹا دودھ پی لے وہ تو اتنا صاحب کرامت ہو جائے جو آنکھ کھولتے ہی محمد کی زبان چوس لے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو بیچ میں آ گئی اور میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دیا۔ میں تو قبیلہ بنی ثقیف کا انٹروڈکشن اور تعارف آپ کو کرا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن جہش تھا مسلمان مگر ایتھوپیا میں آ کے وہ بہک گیا، حبشہ میں یہ سکسس نہ ہوا اور اس نے مذہب اسلام چھوڑا اور یہ بن گیا عیسائی۔ تو ہمارے یہاں جب ایمان قبول جب تک نہ کرے تب تک تو وہ آزاد ہے، لیکن جب ایمان قبول کر لے تو پھر پلٹ جائے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ تو یہ مرتد ہو گیا اور چند دن کے بعد مر بھی گیا۔ تو جناب جعفر نے خط لکھا رسول اللہ کو کہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کا کیا کروں، یہ تو مسلمان ہیں، ان کو باپ بھی قبول نہیں کرے گا، شوہر مر بھی گیا اور مرتد بھی ہو گیا تھا، تو آپ جلدی بتائیے کہ ان کو میں کیا کروں، کہاں کیسے کیا کروں، کس ٹھکانے لگاؤں۔ تو رسول اللہ نے کہا باپ قبول نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ مسلمان تھی اور حالات ایسے ہیں، تو تم ایسا کرو ام حبیبہ سے پوچھو، اگر وہ راضی ہو جائیں تو ہم سے ان کا عقد پڑھ دو تم، اور نجاشی سے کہنا وہ مہر ادا کر دے گا۔ تو عقد پڑھ دیا جناب جعفر نے۔ تبھی سے یہ جو ٹیلی فون کے اوپر نکاح کی سنت قائم ہوئی ہے، یہ پہلا عقد رسول اللہ نے اپنی سیرت قائم کی ہے، خود مدینہ میں ہے، زوجہ ایتھوپیا میں ہے، عقد ہو گیا تحریر۔ یہ بچوں کے لیے بتاتا چل رہا ہوں، بیچ بیچ میں یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر کیسے لڑکا بمبئی میں ہے، لڑکی سلطانپور میں کیسے ہو گیا؟ یہ اس کی اجازت ہے۔ اب تو خیر آئی ایم او اور ویڈیو کالنگ ہو گئی ہے تو اب اس کی بھی زحمت نہیں ہے، اب تو فیس ٹو فیس ہو سکتا ہے۔ تو میرے سرکار ام حبیبہ کا عقد ہو گیا 7 ہجری کو۔ یہ لوگ جب فتح مکہ جس دن فتح خیبر ہوئی ہے اس دن جناب جعفر یہ پورے قافلے کو لے کے آئے، اور وہ مدینے میں ایک پورٹ ہے بندرگاہ یمبو، آج بھی ہے وہ، اور وہیں یہ لوگ ساحل پر اترے اور آ کے رسول اللہ سے ملاقات ہوئی۔ بہرحال وہ کہانی الگ ہے، ہم ذرا ادھر آنا چاہتے ہیں، وقت نہیں ہمارے پاس۔ پوری تاریخ میں ایک بڑا منظر ہے اس کا کہ جناب جعفر آئے تو ایک صرف 30 سیکنڈ میں ایک جملہ پڑھ دوں۔ تاریخ نے منظر کشی کی ہے کہ ادھر مرحب کا سر ہاتھ میں لے کے علی آتے دکھے، ادھر شور مچا کے جعفر آ گئے۔ تو رسول کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی جعفر کو کبھی علی کو۔ اور تاریخ میں ایک بڑا خوبصورت جملہ دہن رسالت سے ہم کو سننے کو ملا، رسول اللہ نے علی کو دیکھا جعفر کو دیکھا، علی کو دیکھا جعفر کو دیکھا، ہاتھ کو اٹھایا آسمان کی طرف بلند کر کے کہا میرے معبود تیرا حبیب طے نہیں کر پا رہا ہے کہ میرے لیے بڑی خوشی کون ہے، فتح خیبر یا آمد جعفر؟ میرا جی چاہتا ہے میں کہوں ابو طالب آج خوش ہو، اللہ کا رسول اگر زمین پر خوش ہے تو تمہارے ہی دونوں اولاد کی وجہ سے، یا جعفر کی وجہ سے یا علی کی وجہ سے۔
میرے بھائی ذرا تاریخ سنا رہا تھا میں اپنے بھائیوں کو اور بچوں کو. تو جناب ام حبیبہ ایسے آئیں اور وہاں رہی. پھر یہی ابو ہریرہ جو ساتھ تھا وہاں نکاح میں تھا، جو انہوں نے پڑھا. اور بہت سارے ہمارے برادران اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں کہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا. اگر مسلمان نہ ہوتا تو رسول اپنا عہد پڑھانے کے لیے کبھی اس کو وکیل نہ بناتے. بھائی خاموشی سے آپ سنیے گا، ذرا تاریخ کا نتیجہ بھی نکال لیجئے. آپ کا مسکراتا چہرہ بتا دے گا کہ آپ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں اطمینان سے. نجاشی جس نے رسول اللہ کا عہد پڑھا جناب جعفر کے ساتھ، تو وہ لکھتے ہیں کہ یقینی طور پر وہ چھپا ہوا مسلمان تھا. اگر مسلمان نہ ہوتا تو رسول اللہ کا عہد کیسے پڑھتا؟ آپ کا ذہن اب بھی نہ گیا؟ مورخین کو شرم نہ آئی کہ ایک عیسائی کے لیے جملہ تو لکھ دیا کہ چھپا ہوا اسلام تھا، اور ابو طالب مومن تھے، یہ کہنے میں منہ میں کور چھوتا ہے. جس سے نسل محمد نہ چلے، اگر اس کا نکاح خواہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا تو جس سے نسل محمد زندہ و پائندہ باد ہے وہ عقد ابو طالب نے پڑھا ہے. اب ام حبیبہ رسول کے گھر میں 8 ہجری میں فتح مکہ سے کچھ پہلے وہ ایگریمنٹ توڑ دیا بنی امیہ نے. تو اب ہنگامہ ہوا کہ مسلمانوں نے تو بڑی طاقت لے لی ہے، اب کچل ڈالیں گے وہ مجھے. تو ایک ڈیلیگیشن مکے سے بھیجا گیا مدینے، اور اس میں ابو سفیان کو کہا گیا کہ چونکہ تیری بیٹی ہے رسول کے گھر میں، تو جا، تجھے نہیں مارا جائے گا اتنا جلدی سے. تو وہ آیا رسول سے پیروی لگانے. تو اس وقت گھر آیا جب رسول اللہ نہیں تھے، یہ بھی تاریخ میں ہے. اور جب رسول نہیں تھے تو وہ آ گیا. اب اسلام ہے. ام حبیبہ ایک شریف النفس بی بی ہیں، اور انہوں نے باپ کو دیکھا تو احترام کیا، کھڑی ہو گئی. دیکھیے یہی ہے اسلام کا درس، باپ چاہے کافر ہو مگر احترام کرنا ہے. کھڑی ہو گئی ام حبیبہ. اور وہ اس نے ایک چھوٹی سی چٹائی تھی جس پر رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں جوتے اتار کے ابو سفیان چاہ رہا تھا اس چٹائی پر بیٹھنا کہ ام حبیبہ نے کہا ہاں 1 منٹ. وہ رک گیا. کیا ہے بیٹی کیوں روکا؟ کہ 1 منٹ. وہیں جھکی، اس چٹائی کو لیا، گول موڑ کے کونے میں کھڑا کر دیا، زمین پر کہا اب بیٹھی. کہا بیٹی ایک تو اتنا بڑا قبیلے کا سردار، اس چٹائی پر بیٹھنا ہمارے شایان شان نہ تھا، جائے کہ وہ چھوٹی سی چٹائی بھی تم نے ہٹا دی اور زمین پر کہہ رہی ہوں بیٹھنے کے لیے. تو اس نے کہا بابا یہ ہماری مجبوری ہے. ھذا فراش محمد وانت کافر مشرک نجس. نہیں حضرات ذرا جگ کے سنیے کہ یہ بستر محمد ہے. انت کافر مشرک نجس، اور آپ کافر ہیں، مشرک ہیں، نجس ہیں. ہم اسی لیے آج ام حبیبہ کا فخر سے منبر پہ ذکر کر رہے ہیں کہ زمانہ سمجھے ہم حق پرست ہیں. ام حبیبہ مقام مصطفیٰ جانتی تھی کہ باپ اہلیت نہیں رکھتا چٹائی پر بیٹھنے کی، اور آپ چاہتے ہیں ہم ان بی بی کو بھی مان لیں جس نے محمد کا مسند دے دیا. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. ام حبیبہ کی ایک چھوٹی بہن ہے، آ گیا میں قبیلے تک، جن کا نام ہے ممونہ. ان کے رشتے آ رہے ہیں. تو عرب میں دستور ہے اور ہر جگہ ہونا بھی چاہیے ہے کہ لڑکی سے پوچھا جاتا ہے لڑکا یہ ہے، گھرانہ ایسا ہے، کماتا اتنا ہے، صحت ایسی ہے، کیا کہتی ہو؟ نہ نہیں کریں گے شادی. وہاں سے بھی رشتہ آیا، بیٹی کیا؟ نہیں. اب نہیں کا انکار اتنا ہوا کہ ابو سفیان نے گھبرا کے کہا آخر میں تمہارے لیے کہاں رشتہ کروں. لیکن اب یہ چھوٹی بہن ہے، اس کی سائیکولوجی وہ سمجھ نہیں رہا ہے. اس لیے کہ جب بڑی بہن اچھے گھرانے میں بیاہ جائے تو چھوٹی بہن یہ تردد میں رہتی ہے. کیا وہ ام حبیبہ کے لیے سوچتی ہوں گی نا کتنا وی آئی پی گھرانہ مل گیا، محمد رسول اللہ کی زوجہ بن گئی. تو کم سے کم اگر ویسا قبیلہ نہ ملے تو اس کے برابر میں ملے تو میں ہاں کہوں. اور لیجئے ویسا قبیلہ تو نہ ملا، مگر ذرا اس کے بعد والا جو عزتدار قبیلہ تھا، قبیلہ بنی ثقیف، وہاں کے ایک جوان کا رشتہ آ گیا اس لڑکی سے
جن کا نام ہے ممونہ، اور وہ بھی قبیلہ بنی ثقیف کے ایک سردار تھے جن کا نام تھا ابو مرہ۔ ممونہ کا غصے ہو گیا، دو بیٹی ابو سفیان کی۔ کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ بنی امیہ سے جلتے ہیں، ارے بنی امیہ لائق لعنت ہیں، ہم کیا جلیں گے؟ لیکن اسی بنی امیہ کے گھرانے میں یزید کا بیٹا لائق عزت ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ آپ ہماری سائیکلوجی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم بنی امیہ کچھ نہیں جانتے۔ کوئی امیہ ہو جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا ہم اس سے جلیں گے، ہمارا قانون یہ ہے۔ آپ سمجھتے بنی امیہ، اگر بنی امیہ سے ہم جلتے ہوتے تو ابو سفیان کی بیٹی کی تعریف کر رہے ہوتے ممبر سے، دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم چلتے ولتے کسی سے نہیں، جو اہل بیت کے مقابلے میں آ جائے پھر ہم اس سے کوئی سمجھوتا بھی نہیں کرتے۔ ممونہ آ گئی قبیلہ بنی ثقیف میں۔ خیر چلیے، اب شکر خدا ادا کیا ہوگا، اب یہ سب جملے تو تاریخ میں نہیں ہے کہ پروردگارہ چل تیرا ہزار شکر کہ بنی ہاشم جیسا قبیلہ تو نہ ملا مگر بڑا قبیلہ مل گیا، ایک سردار بنی ثقیف کا، اس کی زوجہ بننے کا شرف ملا۔ اور اب کیسے گھن گھر سے دعا کی کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے ایک قدم آگے بڑھا دیا ان کو ام حبیبہ سے۔ ام حبیبہ کے ہاں کوئی چراغ اولاد تو روشن نہ ہونے پایا، اور ممونہ کے ہاں ایک چاند سی بچی پیدا ہو گئی، اور اتنی خوبصورت تھی وہ آنے والی بچی ممونہ کے گھر، جو عرب میں حسن و جمال کی مثال تھی لیلا۔ اتنی حسین تھی ابو مرہ کی یہ بیٹی جو ممونہ کے بطن سے ہوئی، اس کا نام رکھنا پڑا لیلا۔ اور ممونہ کی دعا اس وقت منزل معراج کو پہنچی، ہمیشہ دعا کرتی رہی ہوں گی نا، پروردگارہ ہماری عزت میں اضافہ کر، ہماری بڑی بہن کو ممتاز گھرانہ دیا تو کم سے کم ہم کو ایسی عزت دے کہ اب مائکے سے نہ یاد کی جائے۔ دیکھیے میرے بھائی، اگر بھائی باپ گنڈا لوفر ہو تو بچی کبھی نہیں چاہتی کہ اس سے آپ کو رشتہ جوڑا جائے، وہ انسلٹ سمجھتی ہے۔ کوئی آئی ایس ہے، کوئی آئی پی ایس ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے تو ہر آدمی رشتہ جوڑے گا۔ اب کہہ لیں ان کے بھائی ہیں فلاں جگہ 3 مرتبہ چوری میں پکڑے گئے، اب وہاں بتائیے گا تو لڑکی شرمندہ ہو جائے گی سسرال میں۔ تو جناب ممونہ بھی یہی رہی ہوں گی نا کہ یا اللہ ہم کو کوئی بھائی سے اور باپ سے نسبت نہ دے، یا اللہ یہ ڈرتی رہی ہوں گی، تو وہ چاہتی رہی ہوں گی کہ کوئی ایسی نسبت مل جائے کہ ساری نسبتیں پھیکی پڑ جائیں، عظمت ہمارا بلند ہو جائے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کر لی کہ اس لیلا کا رشتہ شہزادہ حیدر کرار امام حسین سے ہو گیا۔ سنیے گا میرے، اور امام حسین سے لیلا کا عقد ہونا تھا کہ اب لیلا نے بنی ہاشم کی ڈہوڑی چوم کے نہ جانے کیا کیا منتیں مانی ہوں گی کہ پروردگارہ کہاں سے کہاں نکال دیا تو نے، کس غلاظت میں تھی، عزت دے کے ثقیف میں لایا، اب عزت دے دیا بنی ہاشم میں بیٹی بھی آ گئی، تو میرے اللہ مڑ کے ہماری ذلت نہ ہونے پائے، عزت میں اضافہ کرتے رہنا۔ تو اللہ نے بھی کہا جا ممونہ، میں نے تیری یہ بھی دعا قبول کر لی، میں نے محمد کی 2 تصویر بنائی تھی، ایک بھیجا تھا آمنہ کے ذریعے، ایک بھیجوں گا لیلا کے ذریعے۔ اسی ام لیلا سے شہزادہ علی اکبر کی ولادت۔ یہاں پر بیان کو روک کے، بیان ہمارا چلتا رہے گا، بیان کو روک کے جملہ، یہاں کے بعد پھر میں ربط مصاحب دوں گا تو وہاں پر پھر یہ جملہ، شہزادہ علی اکبر کی ماں بننے کا شرف ملا جناب ام لیلا کو۔ اچھا، ایسا بچہ جو بچپنے ہی سے کوئی خوبی رکھتا ہو تو خالی بچے کی عزت نہیں بڑھتی، بچے کے ماں باپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بھائی یہ اتنی بات سمجھانے کی ہے، اگر کسی کا بچہ دوسرے تیسرے ہی کلاس میں اول آ گیا تو ماں باپ کتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ نرسری میں اول آیا ہے نا، اسٹینڈرڈ 3 میں اول آیا۔ تو اب یہ یہاں کے بعد میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، اسی گھرانے سے جو وابستگی ہوئی کہ اہل بیت سے رشتہ ہو گیا بنی ثقیف کا۔
تب سے اہل بیت میں اور بنی ثقیف میں اتنی دوستی ہوئی کہ اس کے نتیجے میں مختار جیسا جانباز مل گیا۔ میرے دوستو، وہ کام کیا ہے جناب مختار نے، ہم کو عظمت نہیں معلوم۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بدلہ کیسے لیا، ان کو کیسے حق تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو دوسرے کہتے ہیں ہم تو ان کو بٹھال کے سمجھائیں گے، لیکن اپنے میں کہ کوئی بقرات کہتے ہیں تو ذرا تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سمجھے میں نہیں ہے، بول رہے ہیں۔ دیکھیے کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھا کیجئے، سمجھا کیجئے۔ ایک صاحب لڑ گئے ہم سے، بہت پہلے کی بات ہے، جناب مختار کو ہم نہیں مانتے۔ تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایکڑ دو ایکڑ زمین معلوم ہے وہ بھی نہیں ہے۔ پڑھے لکھے کتنے ہیں؟ پڑھے لکھے کتنے ہیں؟ کہ نہیں ہم کو بھی معلوم نہیں ہے، اے بی سی ڈی بھی معلوم نہیں ہے، الف بھی معلوم ہے کہنا وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو دولت سے دنیا میں سب چیز خریدی جاتی ہے، عزت نہیں خریدی جاتی۔ عزت کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اور عزت حاصل کرنے کے لیے نفس میں شرافت ہونی چاہیے، اور عزت چاہی نہیں جاتی ہے، عزت آٹومیٹیکلی ہوتی جاتی ہے۔ کردار کو اونچا کرتے جائیے، زمانے کی عزت آپ کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم مختار کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اس لیے کہ کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے، کہاں تھے مختار؟ میں نے کہا بھائی اللہ سے ڈرو، تم نہیں جانتے ہو تو جانو، پورے کربلا کی جنگ کی ابتدا سے مختار چھایا ہے۔ تم جانتے نہیں، تم کو کیسے بتائیں کہ مختار کہاں تھے؟ لو سمجھو، سمجھائے دے رہے ہیں، سمجھایا میں نے۔ انشاءاللہ کل وہ بیان آئے گا کہ جناب مختار کہاں تھے جب حسین۔ میں تو آج ذرا آپ کی خدمت میں ایک ٹکڑا سمجھاؤں گا کہ امام حسین کے خون کا قصاص لینے کا، بدلہ لینے کا رائٹ اور حق بنی ہاشم کو تھا، اور خاص طور سے وہ اولاد جس میں ہمارے چوتھے امام علی ابن الحسین، پھر بڑے بھائی، معاف کیجئے گا، پھر بھائی، چھوٹے بھائی جناب محمد حنفیہ، امام حسین کے خود چھوٹے بھائی ہیں، تو انہوں نے بدلہ نہیں لیا، عبداللہ بن جعفر نے بدلہ نہیں لیا، زین العابدین علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا۔ یہ کس قانون سے انہوں نے بدلہ لیا؟ تو میرے سرکار آپ ذرا اونچی آواز میں صلوات پڑھیے، میں اس سلسلے کو تمام کرتا ہوں، مل کے پڑھیے گا۔ دیکھیے تا حد نگاہ مومنین آ گئے، خدا کا شکر ہے کہ مظلوم کا ذکر سننے لوگ آئے، اور میں چاہتا ہوں کہ مکمل بیان آپ تک پہنچ جائے، اور یہ مجلس بھی آن لائن جا رہی ہے اور یوٹیوب پر بھی رکھی جا رہی ہے، تاکہ اثاثے کے طور پر بھی یہ بیان محفوظ رہے۔ صحیح بات ہے، اس لیے کہ ہم کو کبھی کبھی دنیا سمجھنے کے لیے دین میں یہ بھی نقطے پڑھنے پڑتے ہیں کہ آپ آج کل بڑے بڑے آفیسوں میں جائیے تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ بینک میں، بڑے بڑے دفاتر میں، آفیسز میں، ہاسپٹل میں، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ ایک صاحب سگریٹ پیتے ہوئے لفٹ میں چڑھ کے جا رہے تو ہاسپٹل مریض کو دیکھنے والا لکھا تھا آپ کیمرے کی نظر میں، پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے پہلے سگریٹ پھینکا، اس لیے کہ اگر کیمرے میں تصویر آ گئی تو پنشمنٹ اور سزا مل جائے گی۔ تو جہاں یہ لکھا دیکھا کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہے، آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے کہ اب کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ قرآن نے اتنا بڑا کیمرہ لگایا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری شہ رگ گردن سے قریب ہوں، ہر آن بان دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیمرے سے ڈرتا ہے، نگاہ پروردگار کا اسے خوف نہیں ہے۔ کون دیکھ رہا ہے اس وقت؟ ہم اکیلے ہیں۔ جی ایک بات اور سن لیجئے، بیچ میں یہ بھی بات آ گئی ہے تو نکل جائے۔ مولا فرماتے ہیں اکیلے میں گناہ کرنے سے اور بچو۔ گناہ کرنے سے تو بچو ہی، اکیلے میں گناہ کرنے سے اور بچو۔
تو جناب کمیل ابن زیاد نے پوچھا مولا اکیلے میں تو کوئی دیکھنے والا نہیں تو وہاں بچنے کا کیا سوال ہے؟ کہا اکیلے میں گناہ کرنے سے اس لیے بچو کہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہی گواہ ہوتا ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ کون دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اللہ میاں کا کیمرہ اوپن ہے، سورہ یوسف پڑھ لیجیے، اس میں پورا ڈیٹیلز آ جائے گا۔ ہمارا وقت نہیں ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں یہاں آنا چاہتا ہوں کہ قصاص سے خون حسین کا رائٹ مختار کو کہاں سے آیا۔ پہلی بات، کوفے میں جناب مختار کو ایک شخص نے خط دیا۔ علامہ مجلسی نے کتاب ہے جلال العیون، اس میں وہ پورے خط کے متن لکھے ہیں۔ وہ خط مولائے کائنات کا تھا۔ لکھا کہ مختار ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو ہمارے بیٹے حسین کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے گا۔ اس وقت مختار اپنے حوصلے میں کمی نہ کرنا، اس لیے کہ تیری تلوار کے ساتھ ہماری دعائیں تیرے سر پر چل رہی ہیں۔ یہ اب اس سے بڑی سند قصاص کیا بتاؤں آپ کو۔ آئیے اور ایک توجیہ کر کے بتا دوں جو بالکل ایک ڈائیلاگ ہوا ہے تاریخ میں۔ ذرا سا آگے بڑھ رہا ہوں۔ جناب مختار جب کوفے میں قیام کو مستحکم کر لیا تو انہوں نے کہا ڈھونڈو کہاں ہے قاتلان حسین، اور جہاں جہاں سے بھی ہوں پکڑ کے لاؤ، کسی گھر میں بھی ہو، کوئی خیال نہ رکھنا کہ وہ بڑے ہیں بزرگ ہیں اور چھوٹے ہیں اور وی آئی پی ہے، کچھ نہیں۔ دشمن اہل بیت کو پناہ دیے ہوئے گھر اجاڑ دو ان کا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں حاتم ابن طائم سنسبی، جن کے گھر حکم بن اسحاق ابن اشس یہ چھپا تھا۔ عبداللہ ابن کامل انصاری آئے تو دیکھا گھر سے تو نکلے حاتم ابن طائم سنسبی، تو جناب عبداللہ ابن کامل انصاری نے ان کو سلام کیا، کہا اللہ کے رسول کے برگزیدہ صحابی، یہ ہم کو خبر لگی کہ آپ کے ہاں اسحاق چھپا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا چھپا ہوا ہے؟ وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ کہا وہ آپ کا رشتہ دار ہے مگر وہ زہرہ کا مجرم ہے۔ کیا سن رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کا رشتہ دار ہے مگر وہ زہرہ کا مجرم ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو اسحاق کو تمہارے حوالے نہ کریں گے۔ تو عبداللہ نے کہا ہم تو آئے ہیں اس کو لینے، لے ہی کے جائیں گے، وہ تو بات طے ہے، لیکن آپ کو یہ کیا ہو گیا؟ آپ کو نہیں معلوم 12 گھوڑے جو حسین کے جنازے پر دوڑائے گئے تھے اسی نے دوڑائے تھے نا؟ انہوں نے کہا آپ کو سب معلوم ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو عبداللہ ابن کامل انصاری نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ سے زبردستی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ آپ رسول کے صحابی ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے آڑے آئیں گے تو ہم دھکم مکہ کر کے اندر چلے جائیں گے، بہتر ہے کہ آپ اسحاق کا ہاتھ پکڑ کے ہمارے حوالے کیجیے، آپ اپنے گھر ہم آپ کو کچھ نہ بولیں گے، اس لیے کہ آپ بزرگ ہیں، ورنہ ہم تو بس چلے تو ہم گھر اجاڑ دیں۔ اس لیے کہ یہی جرم مختار کے یہاں بہت بڑا جرم ہے کہ دشمن اہل بیت کو پناہ دے دے۔ تو حاتم ابن طائم سنسبی انہوں نے آنکھ دکھائی عبداللہ ابن کامل انصاری کو، کہ تھوڑی دیر موقع دو، ابھی مختار بڑی عزت کرتے تھے ان کی، کہ ابھی آتا ہوں مختار سے امان لے کر اور تیری وردی بھی اترواؤں گا۔ تھوڑا سا ٹائٹ ہو گئے، تمہاری جو پولیس کی وردی ہے نا وہ بھی اترواؤں گا۔ تو عبداللہ ابن کامل انصاری نے جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کیجئے، اتر جائے وردی، ہم کو تو اسحاق کو پکڑنا ہے۔ وہ ادھر گئے جناب مختار کو خبر دینے، جب تک انہوں نے پکڑ لیا اور پورا کام تمام کر دیا۔ اور جناب عبداللہ ابن کامل انصاری نے مختار تک آنے کی زحمت وہ نہیں کی، راستے میں مار کے ستیا پیٹ دی اس کی، اور وہ مر گیا۔ اور لاش کھینچتے ہوئے لے آئے اور یہ کرسی پر بیٹھے ہیں مختار سے امان نامہ لینے کے لیے۔ اب جو آئے تو دیکھا اسحاق کی لاش آئی تو مارے غصے کے کانپ رہے ہیں۔ تو مختار نے مسکرا کے کہا معاف کیجیے گا، آپ رسول کے صحابی ہیں، آپ کا احترام ہے، جس سواری سے آئے ہیں اسی سواری سے ہمارا آدمی آپ کو گھر پہنچا دے گا۔ اب رہا سوال یہ کہ آپ اس امید میں آئے تھے کہ ہم پناہ دے دیں گے، آپ کا رشتہ دار ہے، تو آپ بھول جائیے ایک جملہ، آپ یاد کر کے جانا میرے بھائی، آپ بھول جائیے کربلا میں میرا باپ بھی گیا ہوتا تو میں اسے معاف نہ کرتا۔
میرے دوستو جب اتنا حوصلہ ہو تب جا کے انسان محب اہل بیت کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. اس کی خبر عبداللہ ابن زبیر کو لگی کہ مختار نے ہم لوگوں کے ناک میں دم کر دیا ہے، لہٰذا ہمارے ہی آدمی کو چن چن کے مار رہا ہے. اس نے کہ بہت سارے ہمارے لوگ بھی گئے تھے کربلا میں اور ہمارے قافلے والے بھی ہیں اور وہ ہیں تو وہ تو بہت خطرہ ہے. تو اس نے دیکھا مختار سے آگے لڑنے کی تو طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ طائف میں مختار ہی کی تلوار کی وجہ سے عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہوئی تھی، تو مختار کی تلوار کا انداز تو جانتا تھا وہ. تو اس نے دیکھا کہ مختار کو، جیسے نہیں ہوتا ہے کہ بزرگ کو قبضہ کرنا ہے تو بچے کے گلے پر ریوالور رکھ دو، وہ مجبور ہو جائے گا. اس نے کیا کیا کہ محمد حنفیہ کو گرفتار کر کے منگوا لیا اور زمزم کے کنویں کے پاس ایک دری بچھوائی اور کاغذ اور قلم لا کے محمد حنفیہ کو دیا کہ آپ خط لکھیے کہ کس قانون سے وہ حسین کے قاتلوں کو مار رہا ہے، بدلہ لینے کا حق آپ کو تھا یا ان کا بیٹا موجود ہے، آپ دونوں گھر میں بیٹھے ہیں، وہ خون حسین کا بدلہ لے رہا ہے، لکھیے کہ یہ رائٹ ہم کو ہے، مختار تم یہ کام چھوڑ دو. تب جب وہ کہہ چکا تو خطیب منبر سلونی کا بیٹا محمد حنفیہ اٹھا، انہوں نے تقریر کی. اس تقریر کے 2 جملے انشاءاللہ آپ کی روح ایمانی پھڑپ جائے گی. عبداللہ ابن زبیر بن العوام کا بڑا بیٹا ہے، جو کیا بتاؤں پھر تاریخ گھوم جائے گی. جو لوگ کہتے ہیں موتا جائز نہیں ہے، صحابہ کرام میں پہلی موتا کی اولاد ہے عبداللہ ابن زبیر. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن تھی جناب اسما بنت ابو بکر، ان سے جناب زبیر بن العوام نے متا کیا تھا جسے لڑکا، پھر اس عہد بھی کیا، وہ پرماننٹ زوجیت میں بھی آ گئی. تو ایک طرح سے عبداللہ ابن زبیر کی خالہ تھی ام المومنین حضرت عائشہ. یہ اس لیے سنایا کہ بعد والا جملہ آپ کو یاد رہ جائے تو ممکن ہے کام آئے. محمد حنفیہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سنو میں مختار کو یہ خط نہیں لکھوں گا اور نہ میں مختار کو خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے روکوں گا، اور تم ہم کو ڈراؤ مت، ان بوڑھی ہڈیوں میں بھی طاقت ہے، ہمارے خون کو للکارو مت، حیدری جوش اب بھی ہے. اور زبیر صفین میں تو نے دیکھا ہے، بھول گیا حملہ. اب جب ادھر سے ڈکرنے کی آواز آئی تو زبیر نے جمل اور صفین دونوں میں دیکھا تھا محمد حنفیہ کا انداز، تو اب اوسان خطا ہونے لگے. اور انہوں نے کہا آپ سن، جو عوام کو تو نے بلایا ہے، پنچایت بھی ڈھالی ہے کہ کس قانون سے مختار، جملے آپ کے حوالے میرے بھائی، کس قانون سے محمد حنفیہ سے جواب مانگا جا رہا ہے، کس قانون سے مختار خون حسین کا بدلہ لے رہا ہے، جبکہ آپ بھائی ہیں، سید سجاد بیٹا ہے، وہ کیسے لے سکتا ہے غیر آدمی. اس کا جو ایک جواز دیا ہے، یعنی بالکل وکالت کے پیچ لگا دیے جناب محمد حنفیہ نے. کہا سن ابن زبیر، اگر خون کے بدلہ لینے کے لیے خون کا رشتہ دار ہی ضروری ہے تو یہ بتا کہ عثمان سے تیری خالہ کا کیا رشتہ تھا. کیا کہہ رہے ہو میرے، تیری خالہ عائشہ کا کیا رشتہ تھا عثمان سے؟ ارے یہ قبیلہ تیم کی بیٹی، قبیلہ بنی ہاشم کی بہو، وہ بنی امیہ کیا رشتہ تھا؟ کہ تیرا تو عائشہ کا کوئی رشتہ نہ تھا عثمان سے، مگر خون ناحق کا بدلہ لینے جمل میں اونٹ پا گئی. اور مختار سے ہمارا رشتہ سن، ڈائریکٹ حق کے ولایت ہے ہمارا مختار پر. اس قانون سے جناب محمد حنفیہ نے ہر ایک شیعوں کو اپنا رشتہ دار بتا دیا. ہمارا شیعوں سے رشتہ ولایت ہے. صلوات پر محمد اور آل ایک بات سن لے، میں پوری تاریخی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جوشیلی تقریر دینے کے لیے کوئی دودھ اور چسنی چھوڑا ہوا نوجوان خطیب آپ کے درمیان آ گیا ہے. ایک ذمہ دار خطیب روبرو ہے آپ کے. دیکھیے سید ہونا ایک فضیلت ہے کہ وہ آل رسول ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن
یہ بہت بڑی فضیلت ہے اہل بیت کا رشتہ دار ہونا. تو دنیا میں جتنے محب اہل بیت ہیں، ہمارے یہاں یہ فرق نہیں آنا چاہیے کہ یہ بڑی ذات ہے اور چھوٹی ذات ہے اور فلاں ہے فلاں. ارے یہ دیکھو جوہر محبت اہل بیت ہے تو معصوم کا رشتہ دار ہے، اس لیے کہ رشتہ ولایت رکھتا ہے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. ہم اس فضیلت سے انکار نہیں کرتے، وہ بھی ایک فضیلت ہے، سیادت ایک بڑی فضیلت ہے، لیکن اس میں ایک بڑی فضیلت ہے محب اہل بیت ہونا. اور ہماری فضیلت کا ایک اعلان بھی ہے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے نا، تو ہم اظہار کے لیے اہل بیت. اور جب اہل بیت سے وابستگی ہوتے رہیے گا اللہ عزت دیتا رہے. پروردگارہ میں کیسے نہ پہچانی جاؤں، عزت دے. اللہ نے کہا اللہ میں نے تجھے عزت دی، گھر میں ایک چاند کا ٹکڑا اتار دیا. مولا حسین نے پیار میں نام علی رکھا. اور ایک روایت سنیے، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک سنت، ایک رواج قائم کی تھی جو حسین ہی نے شروع کی، حسین ہی پہ ختم ہو گئی. پھر 14 معصومین میں سے کسی کے ہم نے یہ سنت نہیں دیکھی. یہ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو حسین اس کو کلیجے سے لگا گھر میں رکھتے تھے، اور جو لڑکا پیدا ہوتا تھا تو امام حسین اس کو مسجد میں رکھے. چنانچہ 2 موقع پر تاریخ نے دیکھا ہے. ایک موقع ہے جب علی ابن الحسین، امام حسین کے بڑے فرزند سید سجاد پیدا ہوئے تو گود میں لا کے لوگوں نے دیا کہ شہزادہ آیا ہے. حسین نے جھک کے پیشانی چوما، کلیجے سے لگایا، پیار کیا، سفید کپڑے میں لپیٹ کے محراب مسجد میں. سن 38 ہجری اور ابھی 1438 ہجری ہے. ہمارے چوتھے امام کے مکمل 1400 برس ہو رہے ہیں. لہذا ہمیشہ ذکر امام چہارم اس سال میں کیجئے، پروگرام بھی کیجئے، سیمینار بھی کیجئے، محفلیں بھی کیجئے، ذکر بھی کیجئے، اور کم سے کم جو ولادت کی تاریخ ہے 15ویں، اس میں ہر گھر میں اس شان سے نظر و نیاز کیجئے تاکہ آج پتہ چل جائے ہمارا امام آج 1400 برس کا ہو گیا. علی ابن الحسین پیدا ہوئے، سفید کپڑے میں امام حسین نے لپیٹا، محراب مسجد میں رکھ دیا، اور مسجد میں رکھ کے ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگارہ تو نے بیٹا دیا، اس نعمت پر حسین راضی ہے، خوش ہے. تو نے مجھے دیا تھا، میں نے تیری بارگاہ میں نظر کر دیا. یہ کہہ کہ حسین پلٹے، ادھر علی نے دوش پر ردا ڈالی، آ گئے محراب مسجد میں. اب پروردگارہ تو نے حسین کو بیٹا دیا تھا، اس نے تیری بارگاہ میں نظر کر دیا، اب میں تیری بارگاہ سے اس کی پرورش کے لیے لے جا رہا ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ تیری راہ میں جب ضرورت پڑے گی اس کو پیش کر دوں گا. لے آیا علی گھر میں. اور تاریخ گواہ ہے کہ 2.5 برس، 2.25 برس تک مولا علی حیات سے رہے ہیں علی ابن الحسین کے ولادت کے بعد. تو زیادہ تر سید سجاد مولا علی کی گود میں رہتے تھے. اور جب ایک دن کا واقعہ ہے کہ انگلی پکڑ کے نماز صبح کے بعد مولا علی صحن میں ٹہلا رہے تھے. 2.5 برس کا بچہ پیدل ٹہلا رہے ہیں، انگلی پکڑے ہوئے ہیں. ایک دن زیادہ چلایا بچے کو تو زمین کی مٹی پاؤں میں لگ گئی. جب عورتیں اسے دھو رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ مولا بچہ لگتا ہے زیادہ پیدل چل گیا. تو علی نے کہا ہاں آج میں نے زیادہ بچے کو پیدل گھمایا ہے. اب یہ ہم کو نہیں معلوم کہ علی بچپن ہی سے کیوں زیادہ پیدل چلا رہے ہیں. ممکن ہے امام تھے نا، پہلے ہی عادت ڈال رہے تھے. چھوٹے علی ابھی سے پیدل چلنے کی عادت ڈال لیجئے، ایک وقت آئے گا کہ مہار ناکا پکڑ کے پیدل چل. بیٹا ابھی دادا کی انگلی پکڑ کے چلیے، کل پھپھی اماں کے گلے جس رسی میں بندھے ہوں گے وہ پکڑ کے چلنا ہو.
آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان پر رحمت نازل فرمائے، حسین کے غم میں گریہ آنکھ والوں کو اللہ جنت نصیب کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ جملے سنیے، اب امام زین العابدین کے بعد علی ابن الحسین علی اکبر پیدا ہوئے، تو جناب لیلہ نے حسین کے گود میں علی اکبر کو لا کے دیا، جو سراپا محمد کی تصویر، مگر حسین نے وہی سنت قائم رکھی، سفید کپڑے میں لپیٹا، محراب مسجد میں لائے، ہاتھ کو اٹھایا، پروردگارہ تو نے چاند کا ٹکڑا اتار دیا میرے گھر میں، شکریہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں، تو نے مجھے دیا، میں نے تجھے دیا، اب کون جائے بچے کو لانے؟ علی نہیں ہے، مولا علی نہیں ہے، فاطمہ بھی نہیں ہے، تو مولا علی اور فاطمہ کے بعد بزرگ خاندان کے طور پر چونکہ حسین امام حسن وہ نہیں، جناب زینب نے یہ عمل انجام دیا، مکمل اپنے آپ کو اسلامی پردے میں اپنے کو ڈھانپا، محراب مسجد میں گئی اور بچے کو اٹھا کے وہی کلمات کہے جو علی نے کہے تھے، میرے اللہ تو نے حسین کو بیٹا دیا، حسین نے تیری بارگاہ میں نظر کر دیا، اب میں تیری بارگاہ سے حسین کو لے جا رہی ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ اس کی فقط پرورش کروں گی، جب تیرے راہ میں ضرورت پڑے گی بچہ پیش کر دیا جائے۔ اور یہ آنے اٹھانے کی خبر علی اکبر تک پہنچ چکی تھی کہ پھوپھی اماں ایسے اٹھا کے لائیں۔ چنانچہ اب جملہ سنیے، آپ بہت رو رہے ہیں، دل ٹکڑے ہو جائے گا، یہ جملہ بھی سن لے آپ، کہ جب شیر کے شانے کٹ گئے، قاسم کا سراپا کچلا جا چکا، اون و محمد خون میں نہا چکے، تب علی اکبر آئے، اب بابا اب کلیجہ تنگ ہو رہا ہے، مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ تو حسین نے عجب جملہ کہا، گھبرا گئے علی اکبر، کہا بیٹا میں نے تجھے روکا ہی کب؟ سب سے پہلے تو مرنے کے لیے میں نے تجھی کو بھیجا تھا نا، مگر اصحاب نے انصار نے جانے نہیں دیا، تو بیٹا تم مرنا چاہتے ہو بالکل جاؤ، اس لیے کہ اب تمہارے بعد حسین بھی سر لے کے حاضر ہوگا بارگاہ پروردگار۔ تو علی اکبر گھبرا کے کہتے ہیں بابا اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ بالکل بیٹا، نانا کے دین کو قربانی کی ضرورت ہے، تو بابا جاؤں؟ ہاں بیٹا میدان میں جاؤ۔ علی اکبر کے چہرے پر ایک تبسم، اس کے بعد حسین نے آہستہ سے کہا بیٹا جائیے، مگر جانے سے پہلے اپنی پھوپھی اماں سے اجازت دیں۔ اتنا سننا تھا کہ کھڑے ہوئے علی اکبر بیٹھ گئے، اب بابا پھوپھی اماں سے اجازت دینا ہوگا؟ ہاں بیٹا۔ اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے علی اکبر نے سر پہ رکھا، کہا بابا یہ تو امر محال ہے، یہ تو بڑی مشکل میں پڑ گیا میں، اس لیے کہ پھوپھی سے کیسے اجازت لوں؟ تو حسین کھڑے تھے، علی اکبر بیٹھے تھے، حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا اور آواز دی، میں بھی تو دیکھوں کہ مشکل کشا کا پوتا کیسے مشکل آسان کرتا۔ کچھ اشارہ کیا حسین نے، علی اکبر اٹھے، خیمے میں آئے، میری پھوپھی اماں کہاں ہیں؟ کسی نے کہا حجرے میں نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں عباس کے بازو آ چکے، زینب سجدہ شکر میں۔ علی اکبر آگئے، دروازہ خیام پر خیمے کا آہستہ سے پردہ ہٹایا، پھوپھی اماں جب نماز پڑھ لیجئے گا تو آواز دیجئے گا آپ کا اکبر کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، بیٹا آ، نماز ختم ہو گئی۔ علی اکبر خیمے میں آئے، آ میرے لال بیٹھ جا، جب سے اون و محمد کا لاشا آیا تو خیمے میں نہیں آیا، دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا، بیٹھ۔ کہ پھوپھی اماں بیٹھ تو جاؤں گا، مگر یاد ہوگا پھوپھی اماں اکثر آپ پاؤں پھیلاتی تھی، میں آپ کے زانو پر سر رکھ کے لیٹ جاتا تھا۔ ہاں بیٹا ہمیں یاد ہے، ہم نے تجھے پالا ہے، سب یاد ہے۔ کہ پھوپھی اماں آج ویسے ہی لیٹنے کو جی چاہ رہے۔ زینب نے دونوں پاؤں پھیلائے، علی اکبر کا چہرہ پکڑا، اپنے گود میں رکھ لیا، لیٹ جا بچے، لیٹ جا میرے لال۔ علی اکبر نے پاؤں دراز کیا، آغوش زینب میں لیٹ گئے، بچپنا یاد آ گیا علی اکبر۔ اور بات کرتے 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 ایک مرتبہ
علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں یاد ہے وہ کہانی جو آپ سناتی تھی کہ آپ مسجد سے مجھے اٹھا کے لائی تھی تو کیا کہا تھا؟ بس کیا کہا تھا پھوپھی اماں؟ بیٹا مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ سے لے جا رہی ہوں، جب ضرورت پڑے گی تیری راہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو کہا پھوپھی اماں فاطمہ کا لال حسین مصیبت میں گھرا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اپنے لال کو حسین پر قربان کر دیجئے؟ بس اتنا سننا تھا۔ تجربہ کار باپ کی تجربہ کار بیٹی زینب سمجھ گئی اکبر کیا چاہ رہا ہے۔ کہا بیٹا اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے ماجائے پر بہت عظیم وقت پڑا ہے، تو جیسے ہزاروں اکبر و قاسم حسین پر قربان، یہ کہہ کہ ایک زور کی آواز لگائی، فضا ذرا میرے بھیا حسین کو بولا۔ میرے دوستو صاحب مقاتل نے سب سے بڑی 2 رخصتی لکھی ہے، ایک علی اکبر کی ایک حسین کی، 2 فقرے پڑھوں گا مجلس تمام۔ فضا ذرا میرے ماجائے کو بولا۔ حسین خیمے میں آئے، بہن آپ نے یاد فرمایا بھیا ذرا یہاں کھڑے ہو جائیے۔ حسین کھڑے ہو گئے، علی اکبر کا بازو پکڑا، 3 مرتبہ گھمایا، آواز دی پروردگارہ گواہ رہنا، ارے اپنے پارے جگر کو فاطمہ کے لال پر قربان کر رہی ہوں۔ جا علی اکبر حسین پر صدقہ کیا۔ اب جب علی اکبر کو پھوپھی سے اجازت ملی تو بیویاں لپٹ لپٹ کے رونے لگی۔ ارے مقتل کے جملے ہیں کہ علی اکبر جب پڑھتے تھے کوئی دامن پکڑتا تھا، ارے ہمارا تصور کہتا ہے سکینہ پکڑتی رہی ہوں گی۔ ان بی بی نے اور حسین دروازہ خیام پہ انتظار کر رہے ہیں، کوہرام مچا۔ حمید ابن مسلم نے کہا علی اکبر ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ ارے کیسے نکلے آپ کو جملہ بتاؤں، حسین خیمے میں پھر آئے، آواز دی بیویوں ارے مسافر کا راستہ چھوڑ دو، ارے اسے بڑے لمبے سفر پر جانا ہے۔ بیویاں ہٹی، حسین کا اکبر نکلا۔ ہاں زادارو بس ایک جملہ مجلس ختم، حسین کا اکبر گیا، مگر اب میں پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ مجھ میں پڑھنے کی تاب نہیں ہے، مگر ایک جملہ پڑھ کے مجلس ختم کروں گا۔ جب علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا تو بیویاں رونے لگی۔ روتے روتے زینب نے کہا بہن ام کلثوم یہ بھابھی ام لیلہ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ وہ جنازہ اکبر میں کیوں نہ آئی؟ ادھر ادھر دیکھا سب بیویاں رو رہی ہیں، ام لیلہ نہیں ہے، تو زوجہ عباس جناب ام لبابہ اٹھی، خیمے میں آئی۔ ام لیلہ کے خیمے میں کیا دیکھا؟ دونوں ہاتھ سے خیمے کے در و دیوار پکڑ رہی ہے۔ ارے کوئی ہے جو سہارا دے کے میرے لال تک پہنچا دے؟ میرے آنکھ میں دکھا روشنی نہیں ہے، میرا لال آیا ہے، میں نے سنا ہے اکبر آیا ہے۔ ارے ماں کے آنکھ کی بصارت چلی گئی، اکبر تیرے جنازے کو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ الہی۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی حفاظت فرما۔ ہماری ملت کے جو بچے ماں اور باپ سے دور ہیں، مسافرت میں ہیں، دوسرے ملک میں ہیں، دوسرے شہر میں ہیں، چاہے وہ تعلیم کے لیے ہوں، چاہے وہ روزی کے کمانے کے لیے ہوں، ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس مجلس میں جتنے مومن مومنات بچے بوڑھے جوان آئے ہیں، تمام آنے والوں کی شرکت کو قبول فرما۔ ان سب کی حاضری کو بحضور امام زمانہ شرف قبولیت و عزت سے نواز دے۔ اے میرے اللہ تمام علماء، خطبہ، ذاکرین کرام، نوحہ خاں، مدح خاں، پیش خاں، سوز خاں، ماتمدار، عزادار کی حفاظت فرما۔ جملہ مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر دے۔
وارث کربلا منتقی میں خون حسین حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر عطا فرما ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 منٹ کی زحمت ہے تھوڑا سا بیٹھے رہیں تاکہ قرآن اندازی ہو جائے جناب رضی بسوانی صاحب سے گزارش ہے زیارت کربلا معلیٰ کے لیے قرآن نکالا جا رہا ہے 1 قرآن برآمد کیا جائے گا آج بھی کل کی طرح جس مرد مومن اور خوش نصیب شخص کا قرآن برآمد ہوگا اسے کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے جوکھن صاحب کی طرف سے بھیجا جائے گا ایک 183 نمبر دیکھیں آپ حضرات 183 جناب دلدار حسین صاحب یہ جونپور ہمارے شہر کے ہیں ان کا قرآن برآمد ہوا آپ حضرات صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآلہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمع شموع السلام علیکم یا انس النفوس السلام علیکم یا ایها المطمئون بعرض یطوس السلام علیکم یا مغیث الشیعة وزوار فی یوم الجزا السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا ابا الحسن ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امام زمانہ حوض اجل اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصار قوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد